السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ 8 سال کا بچہ، نام ہے اس کا شایان، دکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچہ ہے۔ شایان کے ساتھ 2 درندوں نے زیادتی کی، پھر گلے میں بجلی کی تار کو ڈالا پردے کی صورت میں اور پھر قتل کر دیا۔ کھڈا کھودا، وہیں پر اس کھڈے میں پھینکی شایان کی لاش، اوپر مٹی ڈالی، ہموار کیا، قصہ تمام۔ اس واقعے کا ٹویسٹ یہ ہے کہ گاڑنے کے بعد موبائل پر ایک میسج کو ریکارڈ کیا اور پھر اسے ایک USB میں کاپی کیا۔ اس USB کو شایان کے پاؤں میں پہنی ہوئی چپل اتار کر اس کے ساتھ باندھا، پھر اس چپل کو شایان کے گھر میں دروازے میں کھڑے ہو کے اوپر سے اچھال کے اس کے صحن میں پھینک دیا۔ والدین نے جب اس چپل کو اور USB کو دیکھا اور USB کو لیپ ٹاپ میں لگا کر سنا تو ماں اسی ٹائم بے ہوش ہو گئی، اسے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ الحمدللہ پولیس نے شایان کے ملزمان قاتل ان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے تفتیش بھی ٹکا کے کی ہے۔ تفتیش کے دوران انہوں نے بہت کچھ پولیس کو بتایا ہے، جو میں تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی، آپ کو بتاؤں گی بھی، اور ڈیٹیل سننے کے بعد آپ بھی حیران اور پریشان ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہر منٹ بعد ایک نیا قصہ، ہر منٹ بعد ایک نیا قصہ۔ جاننے والی بات یہ ہے کہ ان درندوں کا شایان کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ یہ رشتہ دار تھے، دوست تھے، محلے دار تھے، آخر کون تھے؟ کس رنجش پر شایان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ کیا بڑوں کی کوئی پرانی دشمنی تھی یا پھر شایان کے ساتھ ہی کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ USB میں میسج کو کاپی کرنا، جوتے کے ساتھ باندھنا اور صحن میں پھینکنا، اس میں جو ٹویسٹ ہے، جو وائس نوٹ ہے، جو میسج ہے، وہ کیا تھا؟ یہ سب جاننا بہت ضروری ہے، جو آج کے ویلاگ میں ہی آپ کو بتاؤں گی۔ گجرانوالہ کا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے علاقہ منڈیالہ تیگا میں۔ یہ گجرانوالہ کا علاقہ ہے اور اس علاقے کو تھانہ لگتا ہے فیروز والا۔ یہاں پر گھر کے سربراہ کا نام ہے عمر کمبو صاحب، ان کی اہلیہ کا نام ہے رباب صاحبہ اور ان کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، خوبصورت سا بچہ، اس کا نام ہے شایان، اور شایان اس ٹائم 8 سال کا ہو چکا تھا۔ عمر کمبو ایک ذمہ دار آدمی ہے۔ 13 جولائی کو عمر کمبو صاحب رات کو جب اپنے گھر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک وائٹ کلر کا صاف ستھرا سا شاپر ہے۔ اس شاپر کے اندر پیسوں کی دتھیاں ہیں اور وہ دتھیاں ہیں ہزار کے نوٹوں والی۔ ایک اندازے کے مطابق پیسے ہوں گے کوئی 5 سے 6 لاکھ۔ شایان اس شاپر کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، بچہ اٹریکٹ ہوا کہ اتنے سارے پیسے۔ پھر کیا کیا؟ پاس پڑا ٹیبل پر موبائل پکڑا، اس شاپر کی بڑی کلیئر سی کر کے ایک پکچر لے لی۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں 13 جولائی کی، اور رات کو سو گئے۔ اگلا دن آیا 14 جولائی کا۔ اب 14 جولائی کو شایان اپنے دوست عبد الرحمان، جس کی عمر 13 سال ہے، اس کے پاس گیا اور یہ موبائل اپنے پاپا کا ساتھ لے کر گیا ہاتھ میں۔ جا کر وہاں بھی کھڑا ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک اور لڑکا بھی موجود ہوتا ہے جو کہ عبد الرحمان کا دوست ہے، نام ہے اس کا مزمل، عمر ہے اس کی 17 سال، یعنی شایان سے بہت بڑا ہے۔ مزمل اصل میں عبد الرحمان کا بیسٹ بڈی ہے، شایان کے ساتھ اس کا کوئی دوستی وستی نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے۔ شایان 8 سال کا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، گھریلو بچہ ہے، ابھی ماں کی گود سے وہ باہر ہی نہیں آیا، تو اس کی معصومیت تو ہے ہی۔ وہ اپنی معصومیت میں ایک زندگی کی بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ عبد الرحمان کو کہتا ہے، یار تم مجھے بار بار کہتے ہو نا کہ میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں غریب نہیں ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں، یہ دیکھو موبائل، یہ میرے پاپا کا موبائل ہے۔ پھر اس کی گیلری کھولتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو کتنے زیادہ پیسے ہیں ہمارے پاس، یہ میرے پاپا لائے تھے رات کو شاپر کے اندر، پتہ ہے کتنے پیسے ہیں، گنے بھی نہیں جا سکتے۔ معصوم ہے بچہ، معصومیت میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ یہ کہہ کے تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر چلا جاتا ہے واپس وہی موبائل لے کر۔ اب یہ دونوں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، مزمل اور عبد الرحمان۔ مزمل چونکہ ذرا عمر میں بڑا ہے اور تھوڑا سا کھلاڑی بھی ہے، مزمل کہتا ہے بڑا پیسہ ہے یار اس کے باپ کے پاس۔ سنو میری بات عبد الرحمان، ہم ایسا کرتے ہیں، شایان کو کرتے ہیں اغوا۔ مجھے ایک ایسی حویلی کا پتہ ہے جو بالکل خالی ہے، جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اس کو اغوا کر کے اس حویلی میں لے جائیں گے، لے جا کے وہاں پر اس کو رکھیں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے، اس کے باپ کو بھیجیں گے اور کہیں گے کہ ہم گینگ ہیں، ہم نے شایان کو اغوا کر لیا ہے، اب تم پیسے بھیجو، جسے تاوان کہتے ہیں۔ وہ پیسے ہم منگوائیں گے اس سے، وہ پیسے لے کے ایسا کریں گے اس علاقے کو چھوڑ دیں گے اور کہیں اور جا کے آرام سے مزے کریں گے، پیسہ ہوگا پاس، سکون سے انجوائے کریں گے، زندگی عیاشی کریں گے۔ عبد الرحمان کہتا ہے یار آئیڈیا تو تیرا بہت اچھا ہے،
चल ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ इस काम में। 15 जुलाई को शायान क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। जाते हुए अपनी अम्मी को बताकर जाता है कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ, 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगा। रास्ते में अब्दुल रहमान मिल जाता है और मुजम्मिल भी मिल जाता है, और वैसे भी इन्होंने क्रिकेट तो इकट्ठे ही खेलनी थी। अब ये तीनों इकट्ठे हो गए। शायान से कहते हैं यार इस वाली ग्राउंड में नहीं खेलना, इधर कोई नहीं अब मजा आता, गंदी ग्राउंड है। हमें एक ऐसी ग्राउंड का पता है जो बड़ी साफ सुथरी बड़ी सी है, वहां पे जाके इस दफा क्रिकेट खेलते हैं, मजा आ जाएगा। शायान कहता है ठीक है चलो। शायान को लेते हैं, ये दोनों चले जाते हैं। जब आई हवेली और उसके अंदर दाखिल हुए तो शायान ने कहा यार ये क्या गंदा सा खाली सा घर है, हम तो ग्राउंड में जा रहे थे, ग्राउंड तो आया ही नहीं, किधर है ग्राउंड। ये कहने की देर थी, हवेली के अंदर एंटर होने की देर थी। दोनों ने पकड़ के काबू कर लिया शायान को और फौरन से पकड़ के पास ही बांध दिया। अब मुजम्मिल रात को उसी हवेली में रुक गया और अब्दुल रहमान घर आ गया। आहिस्ता 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 खेलने का टाइम भी खत्म हुआ, शाम भी खत्म हुई, रात होने लगी। वालिदैन परेशान कि अभी तक शायान खेल के नहीं आया। फौरन से माँ जो है वो बड़ी परेशान होती है, इधर उधर से अता पता करती है, ढूंढने लगती है और फिर ढूंढते ढूंढते अब्दुल रहमान के घर चले जाती है। जाके कहती है अब्दुल रहमान तुम इधर बैठे हो। अब्दुल रहमान कहता है जी आंटी मैं तो घर हूँ। बेटा शायान तुम्हारे साथ ही तो गया था खेलने के लिए शाम में। नहीं आंटी आज तो मेरे पास वो आया ही नहीं सारा दिन। माँ और परेशान हुई कि किधर गया मेरा बच्चा। फौरन इसके बाप को बताया, बाप आया घर। सबसे पहले उसने तलाश करने के साथ साथ मस्जिद में ऐलान भी किया और पुलिस स्टेशन फिरोज वाला चला गया, मुकदमा दर्ज करवाया। नामालूम पर्चा था ये जिसका मुद्दई इसका सगा बाप बना यानी कि उमर कंबो, और ये मुकदमा 15 जुलाई को दर्ज किया गया। डेट इस पर ये थी। रात को तकरीबन 11 बजे अब्दुल रहमान दोबारा से गया उसी हवेली पर। दोबारा घर आके चक्कर लगा के जाने का मकसद ये था कि यहाँ की जो सारी की सारी सूरत हाल है वो देख भी आऊं और जाके मुजम्मिल को बता भी आऊं। अभी वो मुजम्मिल को ये बताने जा ही रहा था, हवेली पर पहुंचा ही था कि पर्चा हो रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं, कि फौरन उसकी नजर पड़ गई शायान पे। जाते हुए तो शायान को बांधा हुआ था, जिंदा था, बोल रहा था। आते हुए अब्दुल रहमान ने देखा कि शायान बेलिबास जमीन पर पड़ा हुआ है, हाथ बाजू मुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ गले में बिजली की तार बड़ी जोर से बांधी हुई है, जैसे फंदा लगा के किसी को मारते हैं। अब्दुल रहमान देख के जरा हैरान होता है और फिर कहता है मुजम्मिल ये क्या किया है तुमने शायान के साथ। आगे से जवाब ये मिलता है मुजम्मिल की जानिब से यार मैं अकेला था, मेरे ऊपर शैतान आ गया, हैवी हो गया, मैंने इसके साथ कर दी जबरदस्ती। ये चीखें मारी जा रहा है मारी जा रहा है। मैंने इसको बहुत मना किया है कि बाज आ जा, चीखें ना मार। ये बाज नहीं आ रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अगर किसी ने सुन लिया तो फिर मेरा क्या बनेगा। मैंने पकड़ के तार से इसके गले में जोर से ऐसे टाइट करके गिरा लगाई और ये मर गया। अब मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं कर बैठा हूँ, क्या करूँ। दोनों मिलकर प्लान सोचते हैं और वहीं पर मट्टी चूंकि कच्ची है, हवेली है, उसको खड्डा खोदने लगते हैं। जब खड्डा जरा हैवी गहरा खोद लेते हैं उसके अंदर शायान को फेंकते हैं, ऊपर मट्टी डालते हैं, हमवार कर देते हैं जमीन को कि पता ही ना लगे कि यहाँ पे कोई काम हुआ है। और उसके बाद सोचते हैं आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर यार हमने तो शायान को इगवा किया था पैसों के लिए, अब ये तो मर गया, आप क्या करें, पैसे किधर गए हमारे, हमारा तो प्लान वहीं का वहीं रह गया। इतने में मुजम्मिल जो है वो असल में कारीगर है, क्रिमिनल है। मुजम्मिल कहता है ठहर जो मेरे पास हल है इसका। मोबाइल निकालता है जेब से और वॉइस चेंजर ऐप डाउनलोड करके उस ऐप में, उस वॉइस चेंजर में एक वॉइस नोट रिकॉर्ड कराता है। वो मैसेज क्या है, वो ये है कि तुम्हारा बेटा शायान हमारे पास है, अगर जिंदा सलामत शायान को चाहते हो तो 1 करोड़ रुपया पहुंचा दो। कोई चालाकी की पुलिस को बताया तो इसकी लाश मिलेगी तुम्हें। ये मैसेज रिकॉर्ड किया उसी ऐप में, वॉइस चेंजर में। वॉइस चेंजर ने अपना काम किया और फिर इसी मैसेज को यूएसबी में कॉपी किया। मुजम्मिल ने क्या किया कि इस यूएसबी को शायान के पाँव में जो चप्पल पहनी हुई थी वो उतारी, उसके साथ बांधा। चप्पल के साथ यूएसबी बांधने के बाद इस चप्पल को पकड़ाया अब्दुल रहमान को और कहा कि जाकर उसके सेहन में फेंकाओ। अब्दुल रहमान ने चप्पल ली, शायान के घर के बाहर गया, खड़ा हुआ और यूं उछाल के उसके सेहन में फेंकी और अपने घर आ गया। रात लेट नाइट थी, सब सो रहे थे, किसी को कोई पता नहीं। सुबह में जब वालिदैन सोकर उठे तो देखा कि माँ ने मेरे शायान का जूता, यही जूता तो वो पहन कर गया था। मजीद पास गई, प्यार से जूते को पकड़ा। इतने में बाप आ गया। बाप ने देखा कि ये जूता नहीं है, जूते के साथ यूएसबी बांधी हुई है। यूएसबी उतारी, घर में पड़े हुए लैपटॉप को फौरन से ऑन किया, उसमें यूएसबी लगाई और फिर
اس میں موجود وہ وائس نوٹ سنا اور وائس نوٹ سننے کے بعد اس کو سمجھ آ گئی کہ شایان کو واقعی کسی نے اغوا کیا ہوا ہے، اور پھر تھانے جا کر سب کچھ بتاتا ہے۔ پولیس اپنی ہیومن انٹیلیجنس اور علاقے کے کچھ مخبروں کے ذریعے سے کام شروع کرتی ہے اور اس کو ایک لیڈ مل جاتی ہے۔ وہ لیڈ یہ ہے کہ اسی علاقے کا، اسی محلے کا ایک محلے دار پولیس کو یہ اطلاع دیتا ہے کہ 15 جولائی کو میں نے شایان کو خود دیکھا ہے، موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا تھا مزمل اور عبد الرحمان کے ساتھ۔ جناب، پولیس دونوں کے گھروں میں جا کر ریڈ کرتی ہے اور دونوں کو پکڑ کے تھانے لے آتی ہے اور لا کر کہتی ہے انسان کے بچوں کی طرح سب کچھ بتا دو۔ پہلے تو یہ آئیں بائیں شائیں، اور پھر جب پولیس نے ذرا سختی کے ساتھ پوچھا تو یہ اقبال جرم کرتے ہیں۔ پھر پولیس نے کہا اب شایان ہے کہاں؟ پھر ان دونوں کی نشاندہی پر اسی حویلی میں لے جا کر کھڈے میں سے شایان کی لاش کو پولیس برآمد کرتی ہے اور پھر پاس اس تار کو بھی برآمد کر لیتی ہے جس کے ذریعے سے شایان کا گلا دبا کر اس کو قتل کیا گیا تھا۔ پولیس پوچھتی ہے ان دونوں سے، قتل جاتی سب کچھ تو تم نے بتا دیا ہے، سمجھ بھی آ گئی ہے، یہ جو یو ایس بی والا چکر ہے، میسج والا چکر ہے، یہ کیا ہے؟ دونوں بتاتے ہیں ہم نے وائس چینجر ایپ کے بارے میں انڈین ایک ڈرامے میں دیکھا تھا کہ ایک وائس چینجر ایپ ہوتی ہے، اس کے اندر آواز اپنی میں میسج ریکارڈ کرتے ہیں تو وائس چینج وہ کر دیتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں ہوں۔ وہ اس ایپ کے ذریعے سے میں نے بھی اپنا ایک میسج ریکارڈ کرایا، اب مجھے سمجھ رہا ہے کہ میسج ادھر تک بھیجوں کیسے۔ پھر میں نے یو ایس بی میں ڈالا، جوتے کے ساتھ باندھا اور وہاں پر پھینکوایا تاکہ کام بھی ہو جائے، پیسے بھی آ جائیں اور میرا پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ کام زیادہ تر اس میں ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ مزمل، 18 سال کا۔ کیس ہوا پولیس کی جانب سے کلیریفائی اینڈ میچور۔ ایک ون لائنر میسج ہے میرا آج کے اس کیس میں۔ ہمارے بچے، آپ کے بچے، سب کے بچے، لڑکے خصوصی طور پر کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں گراؤنڈ میں، اسکول میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ ضرور جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا باپ اور اگر کوئی بڑا بھائی ہے اور اگر جو بھی ان کا گارڈین ہے وہ ان کو چیک کرے کہ یہ بچے زیادہ ٹائم، ہمارے آپ کے سب کے بچے زیادہ ٹائم گزارتے کس کے ساتھ ہے، کون سا دوست ہے جس کو پسند بڑا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں بچے ہمیشہ جس کو پسند کرتے ہیں۔ اب جو بچہ ہے جس کے ساتھ آپ کا بچہ کھیل رہا ہے اس کا مینٹل لیول اور اس کی عمر میں کتنا ڈفرنس ہے، یہ خیال رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اس کیس میں خرابی وہاں سے پیدا ہوئی جہاں سے ایک دوست چھوٹا تھا، معصوم تھا، اور ایک سا پورے دنوں کا، 18 سال کا۔ ایج گیپ اور ڈفرنس بہت زیادہ ہے، تو ایج گیپ والے کام ہمیشہ خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ 18 سال والے نے یا فار ایگزامپل 20-25 سال والے نے اپنی ذہن کے مطابق چلاکی ہوشیاری کرنی ہے، اس کو پتا ہے کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا۔ 10 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا اور اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ تو ہمیشہ اپنی ایج لیول کا بچہ اپنی ایج لیول کے بچے کے ساتھ کھیلے گا تو معاملہ ٹھیک رہیں گے، بڑے کے ساتھ کھیلے گا تو دماغ خراب ہو جائے گا، غلط ٹریک پر چڑھ جائے گا یا حد سے چڑھ جائے گا۔ شکریہ۔